تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسانات کے بدلے اور اس کی توفیق اور نعمت پر اسی کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور میں اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور اسی کی رضامندی کی جانب بلانے والے ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالی نے اسی مہینے میں یعنی شعبان سن 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے فرض کیے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 9 رمضان کے روزے رکھے، پھر اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے یعنی فدیہ زیادہ دے دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روزے ہی رکھ لیا کرو تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں۔ لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ بعد میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے کہ تم مہینے بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا تمام چیزوں کی نفی کی جائے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان میں قیام کرے اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کرے اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اس عظیم ماہ کی آمد میں اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے کے استقبال کے لیے خود کو پوری طرح تیار کر لیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ انسان جو ماہ رمضان کو پالے، اور قابل مبارکباد ہے وہ انسان جس کو اس ماہ مبارک میں کار خیر اور نیک اعمال انجام دینے کی توفیق مل جائے۔ تو اے بھلائی چاہنے والو آگے آؤ، اور اے برائی چاہنے والو پیچھے ہٹو۔ لہذا اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بھرپور اطاعت کریں، کیونکہ حقیقی محروم وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے رب کی اطاعت سے محروم رہ جائے اور خیر و بھلائی کا موسم فوت ہو جائے لیکن اسے احساس تک بھی نہ ہو، اور اپنے نفس پر ظلم کرتا رہے یہاں تک کہ اچانک اس کی موت آ جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہ کر پائے۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کریں اور اس جنت کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں جس کی کشادگی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اے اللہ، تیار کی گئی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں ہمیں قیام اور صیام و قیام کی توفیق عطا فرما، اور ہماری ان عبادتوں قبول فرما اے رب العالمین، اور اس مہینے میں ہماری کی گئی عبادتوں قبول فرمائے رب العالمین۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو اس ملک کو اور دیگر تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمارے وطنوں میں ہمیں امن و سکون عطا فرما۔
اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و سکون عطا فرمانا، ہمارے ائمہ اور حکمران وقت کی اصلاح فرمائے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے ولی حکمران وقت خادم حرمین شریفین کو توفیق عطا فرما اور انہیں اپنی مدد، خاص مدد عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کے سننے والے اللہ کے بندو، درود و سلام پڑھیں اس ذات پر جس نے اپنے نبی پر درود و سلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تو خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور بقیہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تو اپنے رحم کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا